السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کے شو ریل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج کے ریل پاکستانی لائر ہیں، سوشل ورکر ہیں، ویری سینئر پولیٹیشین جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، اور ماشاءاللہ سے ان کی کوشش یہی ہے کہ عوام کے مسائل جو ہیں زیادہ سے زیادہ حل کر سکیں، اور انہوں نے کافی قانون سازی، کافی ایشوز پہ کام بھی کر چکے ہیں، اور یہ خود بھی چیئرمین بھی رہ چکے ہیں جو کہ اسپیشل کمیٹی تھی افیکٹڈ امپلائیز پہ۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ ایم این اے تھے تو کوئی سیشن مس نہیں کرتے تھے۔ میں بات کر رہی ہوں قادر خان مندوخیل صاحب کی، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے ریل پاکستانی قادر خان مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم قادر صاحب، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہ نیشنل اسمبلی میں ٹیچر کے نام سے آپ مشہور تھے، اور ماشاءاللہ ایسے کوئی سیشن نہیں تھا جو آپ نے مس کیا ہوا ہے۔ لیکن ان ساری چیزیں جاننے سے پہلے میں ایک چیز تو جاننا چاہوں گی قادر صاحب، اتنی اچھی زندگی گزر رہی تھی، وکالت میں بھی ہیں، تھے بھی صحیح، اور ماشاءاللہ سوشل ورکر بھی تھے، لیکن سیاست میں کیا سوچ کے آپ نے قدم رکھ لیا تھا؟ صرف سماجی کام کی وجہ سے میرے والد صاحب کو صدارتی ایوارڈ مل چکا ہے سماجی کام کے حوالے سے، اور مجھے پاکستان کا پہلا ہیومن رائٹس ایوارڈ ملا ہے۔ لیکن سیاست میں آنے سے یہ ہوتا ہے کہ ایک عام سوشل ورکر اگر کسی تھانے کو، پولیس کو، ڈپٹی کمشنر کو یا سرکاری دفاتر کو اپروچ کرتے ہیں تو وہ سنوائی نہیں ہوتی ہے جس طرح ایک پولیٹیشین کی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سیاست میں آ کے تاکہ اختیارات میں اضافہ ہو، لوگوں کی کام کر سکے۔ آج میں اگر ایم این اے نہیں بھی ہوں لیکن اس کے باوجود میرے کام چل رہے ہیں الحمدللہ، دفاتر بھی مان رہے، تھانے بھی مان رہے، لوگوں کے مسائل بھی حل ہو رہے۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے، اختیارات میں اضافہ ہوا اس سیاست سے وجہ سے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم تھانے میں جا کے آپ کا نام لے سکتے تو ہمارا کام ہو جائیں گے؟ نہیں، میرے تھانے میں میرے ہسٹری شیٹر کے نام پہ نہیں لکھا ہوا ہے، ایک لائر یا ایک سوشل ورکر کے طور پہ لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ ویری نائس، میں اس لیے بھی کہی تھی ماشاءاللہ اتنا خوبصورت جذبہ ہے، کیونکہ لوگ اختیارات میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ ایک اہم ذمہ داری ہے، پاورز کا صحیح استعمال کرنا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماشاءاللہ آپ اپنی پوزیشن پہ رہتے ہوئے جتنی قانون سازی آپ نے کی ہے اور بہت ہمت کی ہے، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے پاکستان میں یہ رہتے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک انسان کے پاس اختیارات ہو تو وہ اس کو استعمال کر لے اور لوگوں کو فائدہ اسے دے، تو کچھ کام کر سکے اور ایسے تاریخی کام کریں تاکہ لوگ یاد رکھیں۔ اور الحمدللہ ٹوٹل میں 22 مہینے کا میں ایم این اے رہا ہوں، اور حکومت میں 16 مہینے رہا ہوں، اور اس کے بعد میں نے بہت ساری بل پاس کرائے، جیسے بجلی کے حوالے سے بڑا ایشو لوگوں کا کہ اگر ایک محلے میں یا گاؤں دیہات میں کوئی 10 لوگ بجلی کا بل ادا کرے تو پورے گاؤں کا بجلی نہیں کاٹ سکتی، یہ قانون میں نے جوائنٹ سیشن سے پاس کرا ہے۔ اس طرح بہت ساری میں چیزیں آپ کے سامنے رکھ لوں۔ ہائر ایجوکیشن کا 54,000 جو ٹیچر پروفیسر تھے ان کے کبھی سینیارٹی کا قانون نہیں تھا، میں نے اپنی کمیٹی کے ذریعے وائس چانسلر کو بھی بلا لیا اور جو یونین تھے ان کو بلا لیا، اور ایک ہفتے کا ٹائم دیا کہ ایک ہفتے کے اندر خود بیٹھ کے فیصلہ کرو، نہیں تو میری طرف سے فیصلہ آئے گا پھر ماننا پڑے گا۔ وہ الحمدللہ انہوں نے مان لیا اور وہ ہو گیا، اور ایک پاکستان کا سب سے پڑھا لکھا جو ادارہ ہے ان کا قانون نہیں تھا سینیارٹی کا۔ پھر اس طرح بہت ساری سوئی گیس کا، پی آئی اے کا، یا جتنی بھی 72 محکمے تھے ان کی جو سینیارٹی، پے فکسیشن، ریگولائزیشن، ڈیلی ویجز، کانٹیجنٹ، اس حوالے سے جو ہے نا کافی کام کیا۔ لگ بھگ 4 لاکھ ملازمین کا مسئلہ تھا، مختصراً میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، آپ نے بات کی ایک دن سی ایم والی، تو مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ آپ کا جو ایک سیشن تھا 17 مطلب نادرا کے ساتھ 17 گھنٹے ماشاءاللہ، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا واقعی آپ مطلب کوشش تو بہت اچھی ہے کہ اسی وقت ہی لوگوں کے مسائل حل کیے جائیں، تو یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اپنے دوسرے محکموں کے ساتھ رہ کے کام نکلوانا کرنا، تو وہ لوگ تو پھر آپ کا جب پتا ہوتا ہوگا کہ سیشن ہے آج ہی مندوخیل صاحب کے ساتھ، وہ لوگ تو ڈر جاتے ہوں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ 71 اجلاس میں نے کیے، کوئی اجلاس 10 گھنٹے سے کم نہیں تھا، نادرا کا 17 گھنٹے تھا۔ وہ 17 یوں تھا کہ صبح 11 بجے اجلاس ہو اور اگلی صبح 4:15 بجے تک اجلاس تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو نادرا کا سٹاف، میں نے اس کو پہلے چانس دیا تھا کہ آپ اپنے اپنے شہروں میں لوگوں کو بلا کے ان کی انٹرویو کر لیے جو ان کی مسئلے مسائل تھے، مگر وہ نہیں کر سکے۔ اور پھر اس کے بعد جب میں نے دیکھا کراچی سے لے کے خیبر تک، پنجاب اور آزاد کشمیر تک، گلگت کے، اور وہ پارلیمنٹ لاجز میں لوگ مسجد میں سوئے ہوتے تھے، باہر لان میں سوئے ہوتے تھے، تو نادرا کے سٹاف نے تو بڑا شور مچایا جب رات کو 10-11 بج گئے۔ میں نے کہا بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ غریب لوگ ہیں، باہر فٹ پاتھ پہ سوئے، مسجد میں سوئے، یہ کوئی پوش ایریا ہے، یہاں کوئی پیسے تو نہیں لوگوں کے پاس کہ لگژری ہوٹل لے۔ اس وجہ سے میں نے کہا نمٹانا پڑا، ہم نے ایک ایک کیس کو ڈسکس کیا، نہیں تو ایک قلم سے میں سب کچھ کر سکتا، ایک ایک کیس کو ڈسکس کر کے ڈپارٹمنٹ کو مطمئن کر کے تب جا کے ہدایت دیے۔
اور ساتھ ساتھ پھر 3-4 گھنٹے بعد اگلا 11 بجے پھر ایک اجلاس. تو اس طرح ہوا. لیکن میں جو بات کہنے کا یہ جو آپ نے سوال کیا تھا, بہت سارے افسران یہی کہتے تھے جب اجلاس ختم ہوتا تھا, سر آپ کھاتے کیا ہو؟ وہ یہ سوال ضرور تو میں کرتے پوچھ لوں تھے. آپ کھاتے کیا ہے؟ تو اب ہمیں بتا دیں آپ کیا کھاتے ہیں. ایک اور لطیفہ سنا دوں آپ کو. ایک بندے کے خلاف فراڈ کا کیس تھا, میرے ساتھ کیا تھا, میں نے اس کے خلاف کیس کیا تھا. تو ایک کورٹ میں جب گئے تو بینکنگ کورٹ میں, تو وہ جج صاحب پرانے جانے والے نکلے, کہہ رہے مندوخیل صاحب 24 سال سے جو ہے نا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, وہی کیوں ہوئی ہو, کھاتے کیا ہو؟ میں کہا سر میں ٹینشن نہیں لیتا ہوں. تو وہ جو میرے مخالف میاں بیوی تھے اس نے بولا سر یہ ٹینشن لیتا نہیں, یہ دیتا ہے. اچھا قادر صاحب, ماشاءاللہ آپ کی یہ جو شخصیت ہے یہ پہلی دفعہ میں دیکھ بھی رہی ہوں اور میں بڑا انجوائے بھی کر رہی ہوں. مجھے آپ یہ بتا دیں آن اے لائٹر نوٹ کہ آپ فلمیں دیکھتے ہیں, کوئی شوق بھی دل میں رہا ہے کہ اتنا جو آپ کا دبنگ سٹائل ہے کہ کوئی فلموں میں یا ڈراموں میں انٹری دی جا سکے؟ میں جب جوان تھا تو مجھے آفر ہوئی یا ٹی جیز وغیرہ جو سوٹ ہے اس کی طرف سے کہ آپ کپڑے کے جو اشتہارات ہوتے ہیں, تو میرے چچا کوئٹہ میں ہے تو ان کو پتہ چل رہا, اس نے بولا خبردار اگر تم نے فلموں میں جانے کی کوشش یعنی شوق تھا آپ کو؟ شوق تو ہوتا ہے, یہ یقیناً ہر آدمی کو ہوتا ہے. تو وہ تھوڑا سا مذہبی, ابھی تو انتقال کر گیا, اللہ جنت نصیب فرمائے, تو وہ سخت خلاف ہے. ویسے ہی میں نے باتوں میں بول دیا, اس نے بولا خبردار تم نے جو ہے نا ڈرامے بنانے شروع کر دیے. تو یعنی اگر آپ کے چچا سختی نہیں کرتے تو آپ اچھے ایکٹر بھی ہوتے, میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ پتہ نہیں ایکٹر ہوتا کہ نہیں ہوتا, ویلن ضرور ہوتا. ویری نائس. اچھا نہیں, آپ ماشاءاللہ ولن تو نہیں, آپ سب پاکستانیوں کے جن کے مسائل آپ نے حل کیے ہیں سب کے ہیرو ہیں, دلوں میں رہتے ہیں. اور میں ذرا آپ کے حلقے کماڑی کی بھی بات کرنا چاہوں گی کیونکہ میں یہی آتے ہی میں نے آپ سے سوال پوچھا. میں نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں آپ اپنے حلقے کو کس طرح سے ٹائم دیتے ہیں کہ ان کے مسائل سنتے ہیں؟ اور ڈیفینیٹلی کیونکہ عام طور پہ تاثر یہ پولیٹیشینز کے حوالے سے یہ پایا جاتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کو جب پاورز مل جاتی ہیں تو وہ حلقہ بھول جاتے ہیں. تو آپ نے اس وقت بھی جب آپ اپنے حلقے کو ریپرزینٹ کرتے تھے ان کے کن مسائل پہ فوکس تھے اور ابھی کس طرح سے ٹائم دے رہے ہیں؟ میں حلقے میں موجود ہوتا ہوں, غم میں, خوشی میں, ایون کہ بیمار ہوتے مرداری کے لیے بھی پہنچ جاتا ہوں. مسئلے مسائل کے لیے میں 6 دن اپنے جو وکالت والی دفتر ہے سٹی کورٹ کے پاس وہاں ہوں, اور ہفتے والی پہلے اتوار کا تب ہفتے والی وہاں پہ 2-3 گھنٹے جو فٹ بال اسٹیڈیم کے ساتھ میرے مندوخیل سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ ٹائم دیتا ہوں لوگوں کے مسائل کے لیے. باقی ٹیلی فون پہ تو میں سمجھ لو جب تک جاگ رہا ہوں لوگوں کے مسائل سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. اور پھر جب میں ایم این اے تھا تو اس وقت میری 1.5-2 مہینے کی ایڈوانس ٹکٹ میں لیتا تھا. جمعے کو میں کراچی آتا تھا, پیر کے صبح 7 بجے کی فلائٹ لے کے میں واپس. تو یہ 2 دن میں حلقے کو دیتا تھا جب میں ایم این اے تھا تب بھی. اور کوئی غمی کوئی فوتگی رہ جاتی تھی تو اس 2 دنوں میں کور کرتا تھا. اور پھر میں یہ بھی یہ کہوں گا کہ ٹوٹل 22 مہینے میں نے تھا یا 16 مہینے حکومت کرتا 15 ارب روپے کی ترقیاتی کام منظور کرائے. 16 کے 16 یونین کونسل میں نے بے نظیر انکم سپورٹ سینٹر کھلایا جو آج بھی چل رہا ہے. 1.5 سال نادرہ کی وین چلائی, گھر گھر لوگوں کے شناختی کارڈ کا, پھر 24 گھنٹے کا سینٹر منظور کرائے. اور پھر اس کے علاوہ 15 ارب روپے کے ترقیاتی کام, جو سب سے بڑا پروجیکٹ میرا گیس کا پروجیکٹ تھا کوئی 7 ارب روپے کا, وہ منظور کرائے, تقریباً آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے. اچھا, کیونکہ آپ نے بلاول بھٹو صاحب کا نام لیا, ڈیفینیٹلی آپ پیپلز پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو آپس میں آپ کی کیسی کوارڈینیشن رہتی ہے؟ جس طرح سے کہا کہ کوئی ایشوز ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ اپنی پارٹی کے پاس بھی لے کے جاتے ہیں جو کافی سپورٹ بھی کرتے ہیں, کیونکہ وہ سندھ کی ہم بات کرتے ہیں, سندھ میں تو ویسے بھی پیپلز پارٹی ہے, تو کس طرح کی کوارڈینیشن رہتی ہے اور ڈیفینیٹلی جب اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں تو آپ کی کتنی سنی جاتی ہے ان مسائل پہ, ان چیزوں کو رکھتے ہوئے؟ دیکھیے ہمارے یہاں 2 گروپ ہے. ایک ٹاک شو والا گروپ ہے جو پیپلز پارٹی کے ہمارے بڑے سارے موجود ہے, اس میں بھی خوش قسمتی سے موجود ہوں. ڈیلی 5 سے 10 یا 12 شو ڈیلی میں کرتا ہوں, ٹاک شو مختلف. اس میں ایک ہمارا ڈسکشن گروپ ہے جس میں ہمارے بڑے موجود ہیں اور اس میں بھی خوش قسمتی سے موجود ہوں. تو وہاں کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ ڈسکشن گروپ میں کچھ سوال ہم چھوڑ دیتے ہیں, پھر اس کے جواب ملتے ہیں. یا اس کے علاوہ ہمارے جو مرکزی ترجمان ہے شاہزہ مری صاحبہ, ان کو فون کر لیتا ہوں, شرجیل میمن صاحب کو کر لیتا ہوں, یا فیصل کنڈی صاحب جو اس سے پہلے ابھی تو گورنر ہے لیکن عہدہ تو ان کے پاس ہے. تو اس طرح پھر ہم فون کے ذریعے ان سے مشاورت کرتے کہ یہ فلاں مسئلے کا حل کیا ہے. اچھا, کیونکہ وکیل تو ماشاءاللہ آپ ہیں, آپ نے کہا قانون سازی کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں, جو آپ کی اپنی کمیونٹی ہے اس کو کس طرح سے آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور پھر آپ نے کہا ولن والا تو ویسے ہی کہہ دی ماشاءاللہ, جو آپ کا سٹائل ہے چیزوں کو رکھتے ہوئے, تو وہاں پہ بھی کچھ ڈر اور خوف کی فضا رہتی ہے آپ کے حوالے سے؟ نہیں, میں یوں سمجھ لو کہ میں اپنے جو علاقہ ہے میرے ٹرائبل ایریا زوب ہے, بلوچستان کا آخری ڈسٹرکٹ ہے, اور میں پرسوں پہنچا ہوں کراچی, اور وہاں بھی الحمدللہ جو مسئلے مسائل جرگہ ہے وہ کرتا آ رہا ہوں. اور غمی خوشی میں ویسے پہنچتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں, تو ان حلقے کو بھی دیکھتا ہوں, اپنے
हल्के को इसको भी देखता हूँ और साथ में पार्टी की जो मसाइल है वो भी होता हूँ, और फिर लॉयर कम्युनिटी के भी जो इश्यूज होते हैं या उनकी जो उनके भी issues को देखते हैं? इश्यूज मतलब मुझसे मुराद ये कि उस पॉलिटिक्स में उन चीज़ों को भी देखना पड़ता है। जाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट बार है हमारी, मैं उसका मेंबर हूँ, फिर मैं लाहौर हाई कोर्ट का भी लाइफ मेंबर हूँ, फिर सिंध हाई कोर्ट का मैं मेंबर हूँ, सिंध बार काउंसिल का मेंबर हूँ, कराची बार काउंसिल का और इंटरनेशनल बार का भी मैं मेंबर हूँ 2000 से। तो ये थोड़ी सी पंगे मैंने ज्यादा लिए हैं। अच्छा, तो ये सारे पंगे लिए, लेकिन आप एक आम इंसान भी हैं, डेफिनेटली आपकी घर की भी अहम जिम्मेदारी हैं, तो उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? क्योंकि आप माशाल्लाह आपकी तो कोशिश होती है कि हर जगह हो जो जो आपकी अहम जिम्मेदारी हैं, जो जिन ओहदों पे हैं, तो घर वाले कोई शिकायत करते हैं कि भाई यहाँ पे जरा तवज्जो की जरूरत है घर के मसले? यकीनन मेरे ख्याल में घर वाले तो शिकायत नहीं करते हैं, मोहल्ले वाले जरूर करेंगे, क्योंकि मैं मोहल्ले में बैठता नहीं हूँ। मैं घर आता हूँ तो घर में बैठता हूँ या टॉक शो करता हूँ या सोने के लिए। माशाल्लाह मेरे बच्चे समझदार हैं, मेरा बेटा बड़ा बैरिस्टर है, बड़ी बेटी मेरे डॉक्टर है, दूसरी कंप्यूटर साइंस में उसने बैचलर की है, छोटा बेटा मेरा वो भी लॉ करे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। तो 4 बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कोऑर्डिनेशन है, और एक भाई है मेरे छोटा, वो भी बैरिस्टर है, उसकी भी फैमिली है। तो बच्चों में इस तरह से है आप में कोई सियासत की तरफ आने के हवाले से? मैंने आपसे अर्ज किया कि मेरे 2 बेटे 2 बेटियां हैं, बड़ा बेटा बैरिस्टर है, बड़ी बेटी डॉक्टर है, दूसरी कंप्यूटर साइंस में बैचलर है, और छोटा बेटा जो मेरा वो भी लॉ कर है, फर्स्ट ईयर में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। मेरे छोटा भाई साथ है, वो बैरिस्टर है, वो थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स में वो बार का इलेक्शन भी लड़ता है, जॉइंट सेक्रेटरी भी रह चुका है कराची बार का। उनको पॉलिटिक्स में शौक है, बाकी मेरे बच्चों में मुझे फिलहाल तो नजर नहीं। अगर आपकी शख्सियत को देखें, लोगों को यही लगता है कि एक ब्लेस्ड फैमिली से हैं माशाल्लाह, वकालत से आपकी फैमिली ताल्लुक था, सब कुछ लाइफ में था, लेकिन एक कामयाब इंसान के पीछे डेफिनेटली मुश्किलात और चैलेंजेस, दुश्मन भी हासिदीन भी रहते हैं। तो ऐसी जिंदगी में आपने कौन सी चीज़ों को फेस किया, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें अपनी जिंदगी को रखते हुए? यकीनन मैं ये कहूँगा कि मेहनत, जैसे मैंने आपको असम्बली का बताया कि 17 घंटे या 10-10 घंटे का इजलास था, मेहनत में अजमत है। आप मेहनत करोगे तो फल आएगा। अल्लाह ताला भी फरमाता है कि रिस्क के लिए बाहर निकलो, और फिर ये भी कहते हैं कि पहाड़ों के पेट में आपके लिए मैंने रिस्क रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि पहाड़ जो है ना वो चीर के रिस्क निकालो, घर से बाहर निकलो, मेहनत करो। तो मैं ये समझ रहा हूँ मेहनत के बगैर कुछ नहीं है। और मैंने ये भी देखे हैं कि बहुत सारे मैंने पॉपुलर बड़े मालदार बाप देखे, उनको औलाद को मैंने गरीब देखे, बहुत सारी इंतहाई गरीब वालिद के बच्चे मैंने देखे जो अरबपति है, बहुत सारी मिसालें आपके सामने मौजूद है। तो मैं समझ रहा हूँ ये सिर्फ उस इंसान की। और मैं एक चीज ये भी कहना चाह रहा हूँ बल्कि आपकी तौसर से, कि औलाद के लिए कोई जायदाद ना छोड़े, औलाद को तालीम से आरास्ता करें। आप तालीम से हुनर सिखाओगे तो वो कमाएगा। जायदाद आप अरबों रुपए को भी छोड़ेंगे, उसको कोई जुए को लत पड़ गया तो वो खा जाएगा। यानी अच्छी जब उनके पास हुनर होगा, उनके पास तरबियत होगा, उनके पास अच्छी तालीम होगी, वो आपकी जायदाद का मोहताज नहीं होगा, वो खुद कमा लेगा। क्या ये अच्छी बात की, और डेफिनेटली ये बड़ा ज़रूरी, रियल इन्वेस्टमेंट ही आपकी औलाद ही होती है। जी बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि अभी बात की, क्योंकि अब ये कैसे हो सकता है कि आप सियासतदान हो, तनकीद ना हो, हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती है। ख्याल रख रहा हूँ मैं। नहीं, आप बिल्कुल नहीं रखें। देखिए, तो मुझे आप ये बताएं कि ऐसे भी लोग होंगे जो तनकीद तो बड़े मजे की करते होंगे आप पे, और ऐसे पॉलिटिशियन भी होंगे, मुखालिफिन भी तो होते हैं जो भरपूर आप पे तनकीद करते होंगे। तो इन सारी चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? और फिर कुछ होता है ना कि डेफिनेटली काफ़ी मुश्किलात भी रहती होंगी, तनकीद होती है, सोशल मीडिया है, आप हर कोई बात भी करता है, तो किस तरह से हैंडल करते हैं? देखिए, अगर आपने सुना होगा, यकीनन सुना होगा, मैं टॉक शो में मैं दलाइल से बात करता हूँ, चूंकि वकील भी हूँ तो मैं दलाइल से बात करता हूँ। ऐसे नहीं होते हैं जो आम लोग खामखा बस ये हुकूमत करप्ट है, ये गलत है, ये फलाना, ऐसा कभी भी बात नहीं करता। मैं दलाइल से बात करता हूँ, ये खामी है, इसी वजूहात की बिना पे, और उसका फिर मैं परवाह भी नहीं करता हूँ किसी को बुरा लगे, और हमेशा करता रहता हूँ। आपको इख्तिलाफ ज़रूर होगा, आपको मुखालिफ से इख्तिलाफ ज़रूर होगा, मगर तमीज़ के और एहतराम के दायरे में और दलाइल के दायरे में। अगर कोई बंदा चोर है तो भी बता दो कि बाबा आपने ये चोरी की है, ये सबूत है। इस तरह तो नहीं कि चोर है, डाकू है। अच्छा, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि डेफिनेटली, मैं अगर आपकी पार्टी की बात करूं, जो मैंने खुद भी देखा, एक तो मैंने ये देखा है कि अगर लॉजिकली बात की जाए तो पीपल्स पार्टी भी अपनी मुखालिफिन की बात को मान लेती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत कम मैंने पार्टीज में देखा है। और फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब बीच का मतलब स्पेस दी जाती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये बड़ा जरूरी होता है ना, क्योंकि आपको एक दूसरे के साथ मिलकर चलना पड़ता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे अपनी पार्टी के बारे में? क्योंकि मुझे ये चीज़ बेहद पसंद है। आज भी मैं वो देखती हूँ माशाल्लाह से, जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो रिस्पेक्ट मुखालिफिन को भी रखते हुए, और बहुत अच्छी इन्होंने मिसाल सेट की हुई है। तो आपका क्या कहना है?
ایک پروگرام میں نعرے جو لوگ لگا رہے تھے, آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ایک زرداری سب پر باری, اس نے بولا نہیں, زرداری صاحب نے یہ نعرے نہیں لگاؤ, یہ نعرہ لگاؤ ایک زرداری سب سے یاری. تو جو مفاہمت کا بادشاہ کہلاتا ہے یا جو سب سے یاری کہلاتا ہے وہ یہی چیز کہتے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ یقیناً فیلڈ مارشل کو کریڈٹ جاتا ہے ایران اور عراق کا جنگ روکنے کے لیے, امریکہ کے جنگ روکنے کے لیے, یقیناً پرائم منسٹر ایک چیف ایگزیکٹو اس کو بھی کریڈٹ جا رہا ہے. مگر اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھ لیں تو آج بھی آصف علی زرداری صاحب نے, جن کی ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور اس جنگ بندی میں ان کو راضی کرنے میں بڑا کردار ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ خاموش مجاہد کے طور پہ. باقی یہ کہ ہمیشہ کے طور پہ آپ دیکھ لیں کہ میڈیا پہ جو ہمارے ظاہری ہوتے ہیں جھگڑا ہو جاتا ہے. آپ یقین کریں گے کہ پروگرام آن ایئر ہوا ہی نہیں ہے تو پارٹی انکوائری شروع کر لیتی ہے کہ غلطی کس کی ہے. کہیں ہم غلطی کر لیں تو ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے, اصلاح رہتی ہے, یقیناً رہتی ہے, واچ کرتے ہیں کہ کیا کیا چیز ہے کیا کیا. لیکن میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ ہمیشہ میڈیا نے پیپلز پارٹی پہ کچڑ اچھالا ہے. ابھی کل پرسوں بھی کسی پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا تو بڑی کچڑ اچھالے, تو میں نے کہا یار پھر جب آپ کچڑ بھی اچھال رہے ہو اور آپ میں بولنے بھی نہیں دے رہے ہیں تو پھر یہ پیپلز پارٹی کی سیٹ خالی چھوڑ دے, مخالفین کو بلا لے, جتنے گن ڈالنا ہے ڈال دو, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی نے, اور یاد رکھیں آصف علی زرداری صاحب کے دور میں 2008 سے 2013 تک ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا, اور ایک بھی پیپلز پارٹی نے ہمیشہ میڈیا کے تنقید کے باوجود میڈیا کا ساتھ دیا. اگر پیک آرڈیننس دیکھ لیں پچھلی اس میں پی ٹی آئی کے دور میں جو پیک آرڈیننس ہے تو شہباز شریف صاحب, بلاول صاحب, یہ سارے ہم روڈوں پہ تھے, اور جو میڈیا کا وہ کیا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ جو احتجاج تھا. لیکن میں پیپلز پارٹی کی بات کروں, ہم نے ہمیشہ میڈیا کا ساتھ دیے, لیکن ہم خوش ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کا کام ہے تنقید کرنا, ہمارا کام ہے جواب دینا, باقی جو دیکھنے والا ہے یہ ان کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے وہ کیا سوچتے ہیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اچھا کیونکہ آپ نے یاری کی بات کی تو مجھے یہ بتا دیں کہ سیاست میں کون اچھے سیاستدان آپ کے دوست ہیں؟ میرے نون لیگ میں بھی دوست ہے آج بھی, اور ظاہری بات ہے میری پارٹی والی تو ہے ہی میرے دوست. میرے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی میں بھی دوست ہیں, میری محمود خانہ چغزی صاحب کی پارٹی میں دوست ہیں. دوستی تو ہر پارٹی میں ہے, لیکن اس کے باوجود کہ پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں, میڈیا میں خاص طور پہ لڑتا ہوں میں, پی ٹی نون لیگ کو بھی ٹف ٹائم دیتا ہوں, اس کو بھی ٹف ٹائم دیتا ہوں پی ٹی آئی کو, لیکن اس کے باوجود نون لیگ اور اس میں ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں آج بھی ہے. اور بلکہ میں میڈیا کو کہتا ہوں جو نون لیگ کے دوست ہیں, یار فلانی کو نہیں بلاؤ, وہ میرے دوست سے میں نہیں بول سکوں گا, یار وہ پی ٹی آئی میں فلان کو نہیں بلاؤ, وہ میرے دوست نہیں. یہ تو ظاہری بات ہے, دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے میں پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار ان کے سامنے مجھے نہ بٹھا لو, کیونکہ میری ان کے ساتھ بھائی بندی ہے, دوستی ہے, تو کوئی الٹا سیدھا نہ بولو. ویری نائس. اچھا کیونکہ آپ نے ابھی بھی نا یہ وہ والی بات ہوگی, آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کیا کھاتے, تو دوست کا کسی اسپیسیفک نام نہیں لیا ابھی تک, یعنی آپ نے کہا کہ سبھی ماشاءاللہ آپ کے سارے دوست ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہو یا دیگر. سب تو دوست نہیں ہو سکتے, سب تو پھر دگلا آدمی ہوتے ہیں جو سب کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی دشمن بھی ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی مخالف بھی ہوتا ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ کو نام گنا تو لمبی فہرست ہے, میں کس کس کا نام بتاؤں گا. نون لیگ کا بتاتا ہوں, علی گور بلوچ صاحب میں نے جو ہمارے ساتھ تھے بڑے وہ ہے, اور کانجو صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست تھے بھائی جیسے, اور بہت سارے ان کے ساتھ اختلاف بھی رہا ہے اس میں. اور اس طرح جو ہے نا مولانا صاحب کی پارٹی کے لوگ ہیں, اس طرح جو ہے نا وہ پی ٹی آئی میں ہمارے وہ ہے, یہ گور خان صاحب کے ساتھ میرے کئی شو میں ہم ساتھ بیٹھتے تھے پہلے, اب تو چیئرمین ہو گیا, تھوڑا سا وہ ڈیبیٹ میں نہیں آتا, اس کے ساتھ بڑی اچھی ہماری سلام ہوا ہے. تو یہ اختلاف تو ہماری سیاسی ہوتا ہے, ذاتی تو اختلاف ہوتی نہیں ہے ہماری. جی کیونکہ مندوخیل صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, بڑے کلیئرلی بات کی, کیونکہ عام طور پہ ہم جب اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو وہ یہی لگتا ہے کہ مخالفین ہیں پی ٹی آئی سے, پی ایم ایل این سے, پیپلز پارٹی سے, یہ آپس میں مل کے بات نہیں کرتے, یہ ملتے نہیں ہیں. لیکن آپ نے بڑے اچھے انداز میں کلیئر کر دیا ایسی کوئی بات نہیں ہوتی, وہ ڈیفینیٹلی کچھ ہماری نظریات کی وجہ سے, کچھ اور ایشوز کی وجہ سے وہ تو چلتا ہی رہتا ہے. اچھا میں یوتھ پہ بات کرنا چاہوں گی ڈیفینیٹلی, کیونکہ خواتین پہ بھی ماشاءاللہ پیپلز پارٹی بہت فوکسڈ ہے. یوتھ کی بات کی جاتی ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی یوتھ اپنی ایک سوچ رکھتی ہے, تو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ یوتھ کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیا کہیں گے, اور یوتھ پہ کتنے فوکسڈ ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی آج تو بھائی زمانہ یوتھ کا ہی. دیکھیے پہلے یہ ووٹر جو ووٹ ڈالتے تھے ان کی جو عمر کیا تھی وہ 21 سال تھی, اور پھر اس وقت کی جنرل مشرف نے جو ہے نا وہ اس کو 18 سال کر دیے. تو سب سے بڑا کام تو یوتھ کے لیے میں نے کی, جو 1.5 کروڑ نوجوانوں کو ووٹ ملا. اس کے بعد بچوں کے حوالے سے, بچوں کی جو جیل وہ بھی یوتھ میں آتے ہیں. 1955 میں سندھ میں چلڈرن ایکٹ تھا, 1983 میں پنجاب میں تھا, خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اس سرے سے قانون نہیں تھا.
میں نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کی ہے, تو جوائنٹلی پھر حکومت نے جوینائل جسٹس آرڈیننس جو ہے نا وہ 2000 نکالا, جو تمام ملک میں یکساں بچوں کے قوانین کے حوالے سے جو قانون سازی کی ہے. میں وکیل آپ کو 99 کی بات بتا رہا ہوں. تو یوتھ کے حوالے سے میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ آپ فخر ہے, یعنی جو نوجوان ہیں ان کے لیے میں یہ پیغام کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اچھا نام کمائیں گے, آپ اچھی جگہ پہ پہنچیں گے, گھر میں آپ کی بہن یا آپ کی شادی شدہ بہن پرائے گھر میں آپ کے اوپر وہ فخر محسوس کرے گی, والدہ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر فخر محسوس کرے گی, بھائی آپ کے اوپر اچھے فخر محسوس, والد آپ کے اچھے فخر سے, بچے آپ کے نام سے آگے جئیں گے. مگر آپ اگر کسی نشے میں کسی اور جگہ پہ آپ ملوث ہوئے تو روز آپ کی بہن چاہے پرائے گھر میں وہ مرتی رہے گی, وہ جیتی رہے گی, ماں آپ کے گھر میں روز مرتی ہوگی, جیتی ہوگی. تو لہٰذا میں یوتھ کے لیے کہوں گا کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے سکے اور محنت کرے. قائد اعظم نے فرمایا کام کام اور صرف کام, مگر اس کے باوجود ہم کام نہیں کر رہے ہیں. میں نے ایک جگہ جاپان کا پڑھا تھا کہ جاپان کے وزیر اعظم نے اپنی عوام سے درخواست کی ہے کہ زیادہ کام نہ کرے, تھوڑا سا تفریح کے لیے بھی ٹائم دیا. ہمارے یہاں تو سارے دن تفریح کرتے ہیں, کام تو ہے ہی نہیں. تو محنت میں عظمت ہے. ایسا ہی ہے, اور آپ نے قائد اعظم کی بھی اتنی اچھی مثال دی ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ میں آتے ہی میں نے کہا تھا ماشاءاللہ آپ نے بھی وہی مثال قائم کی ہے کہ وہ ہمارے جو قائد تھے وکالت میں بھی تھے, سیاست میں بھی تھے. تو یہ تو بڑی زبردست بات ہو گئی ہے. ٹیٹی بھائی ہوا نا میرا. تھینک یو سو ویری مچ. آپ کا سینس آف ہیومر بھی اچھا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. تھینک یو, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اور میں ایک بات بتاؤں, عام طور پہ ہم سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں, یہ جو سوچ ایک آتی ہے نا کہ بھائی وہ ذرا سیریس ہی رہتے, لڑتے ہی رہتے ہیں, لیکن آپ ذرا مختلف ہیں ان سے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے, اینڈ وی وش یو گڈ لک. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی قادر خان مندوخیل صاحب. آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں, ہم ہمیشہ اپنے سیاستدانوں پہ تنقید کرتے ہیں, پلیز ان کو نارمل انسان سمجھیں. ان کی بھی مشکلات ہوتی ہے, وہ بھی سوتے ہیں, ان کی بھی ایشوز ہو سکتے ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو پلیز اگر ایسی سچویشن ہو, ہماری عوام کو سیاستدانوں سے شکایت ہوں تو ڈیفینیٹلی مانتے ہیں, لیکن آپ جو ہے زیادہ تنقید مت کیا کریں. اگر وہ اچھا کام بھی کرتے ہیں ان کی تعریف بھی کیا کریں. اور جس طرح سے کہا ہمارے ریئل پاکستانی نے کہ ہماری یوتھ کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, پلیز آپ لوگ کام کریں, اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کریں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ